बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुदरत का कानून है कि हर अरूज को ज़वाल होता है और जिसने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे ज़रूर आना है। और इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कोई कह रहा है कि ये वाक़यात अमेरिका के ज़वाल का सबब बनने जा रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि अमेरिका का दुश्मन घात लगा के मौके की इंतज़ार में बैठा है। कुछ ये बहस कर रहे हैं कि अमेरिका को शदीद ख़तरा अंदर से या बाहर से है और वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह लर्जा हुआ है। अमेरिका में हालिया दिनों में जो हुआ इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका में खून की नदियां बहाने की तैयारियां की जा चुकी हैं और अमेरिका में लोगों ने असला खरीदना शुरू कर दिया है और असले की खरीद में रिकॉर्ड तेज़ी आई है देखने के अंदर। और इस दौड़ के अंदर जो सबसे ऊपर है वो अमेरिकी रियासत उटा है और वो वहाँ पे लोगों ने असले की दुकानों के सामने लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं, जबकि इस रियासत को ट्रंप की हामी रिपब्लिकन रियासत समझा जाता है। असले की जो डिमांड में इस कदर इजाफा हुआ है कि असला फरोख्त करने वाली कंपनियों ने कीमतों में 18 से 12% इजाफा कर दिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान अमेरिका में हथियारों की फरोख्त 40 बरस की बुलंद तरीन सतह पर रही है और ख़रीदारों में बड़ी तादाद पर सियाह फाम मर्दों ख्वातीन की रही है और 80,40,000 अफराद ने असला ख़रीदा है। जहाँ लोग असला बुरी नीयत से ख़रीद रहे हैं, वहाँ लोग जो है ना अच्छी नीयत से इस तरह ख़रीद रहे हैं कि वो अपना डिफेंस कर सकें वक्त आने के ऊपर। और इस वक्त अमेरिका की सालमियत को कहा जा रहा है कि इंतहाई संगीन ख़तरा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। वो अमेरिका जो दुनिया भर की किस्मत के फैसले करता है इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के ज़वाल की कहानियां गुज़िश्ता 1 साल से चल रही हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके ज़वाल की वजह अंदरूनी मसाइल बनेंगे या बैरूनी चैलेंजेस। अमेरिका को चीन और रूस से ख़तरा है या अपने आप से। अभी तक हम देख रहे हैं कि अमेरिका का चीन और रूस के ख़िलाफ़ जो रवैया है वो इंतहाई जारहाना रहा है और दुनिया भर के स्कॉलर्स और तज्ज़ियाकार और डिफेंस एनालिस्ट ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख अमेरिका के ज़वाल की वजह बन सकता है या नहीं। लेकिन 6 जनवरी के बाद कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हमले और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने तज्ज़िया निगारों को एक और एंगल दे दिया है कि अमेरिका के ज़वाल की वजह इसके अंदरूनी मसाइल भी बन सकते हैं। दुनिया भर में जब कभी भी इक़्तिदार के ऐवानों पर मुसल्लह जत्थे हमला करते हैं तो अमेरिका की इस पर गहरी नज़र होती है और जमहूरियत के नाम पर अमेरिका दुनिया भर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जवाज़ पैदा कर लेता है। जबकि अब यह शोशा छोड़ा जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की इस बेबसी और अमेरिका के बिगड़ते हुए हालात का रूस और चीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सरहदों पर जहां अमेरिका पूरी तरह से मुदाखलत कर रहा है वक्त का फ़ायदा उठाते हुए चीन ताइवान जैसे इशूज़ में मामलात की बाजी को पलट सकता है, जिसमें किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई में भी शामिल हो सकती है। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको तकरीबन 3-4 माह पहले खबर दी थी कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर एक ऐसी एक्सरसाइज की थी जिसमें 50 से ज़ायद जासूसी हथियारों ने सिविल जहाज़ों का रूप धार कर चीन को ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि अगर इसने अमेरिकी इलेक्शन के बाद अमेरिका में पैदा होने वाली किसी भी किस्म की नापसंदीदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो अमेरिका इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जाने से 1 हफ्ता पहले माइक पोम्पियो का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी चेंजिंग का बयान आया है इसने चीन की सालमियत को चैलेंज करने के अमल को की वजह से इसको बहुत ज़्यादा चीन में गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से। और चीन के हवाले से कहा ही जाता है कि वो 1 चाइना पॉलिसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता और वो ताइवान को अपनी 1 चाइना पॉलिसी का हिस्सा समझता है। और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि चीन अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के इक़्तिदार के आखिरी हफ्ते में पैदा होने वाली हालात से
فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اصل مسائل اور حالات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن اس وقت امریکہ کے اندر پیدا ہونے والے حالات اور شدت پسندی کی لہر نے خاص طور پر امریکہ کے اندر موجود تقسیم نے امریکہ کے لیے کسی بھی بیرونی ملٹری خطرے کو ایک طرح سے خارج الامکان کر دیا ہے۔ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں کہ اس وقت بکھری ہوئی امریکی قوم کو متحد کرنے کے لیے کوئی جواز پیدا کرے۔ امریکہ میں موجودہ ہنگاموں نے امریکی قوم میں سیاسی اور معاشرتی افراتفری کا پول کھول دیا ہے، اور یہ معاملہ امریکہ کے لیے بالکل اسی طرح ثابت ہوا ہے جیسے تیل کے کنویں میں ماچس کی تلی پھینک دی جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ دوسری دفعہ مواخذے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف 232 اور ان کی حمایت میں 197 ووٹ آئے تھے۔ 10 ریپبلکن جو کہ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا، اور اب ٹرمپ کا سینٹ میں ٹرائل شروع ہوگا جو کہ بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اگر سینٹ میں بھی ٹرمپ کے خلاف 2/3 ووٹ پڑ گئے تو وہ بحیثیت سابق امریکی صدر کسی بھی قسم کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے جو امریکہ میں کسی بھی سابق صدر کو فراہم کی جاتی ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، سیکیورٹی ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ لیکن ٹرمپ امیر آدمی ہے، ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا۔ جو سب سے اہم چیز ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل ہو جائیں گے، اور ٹرمپ 2024 میں دوبارہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جبکہ امریکہ کی 50 ریاستوں کے دارالحکومت میں مسلح احتجاجوں کی خبر ہم آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں، اور جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کو الٹانے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، جس کے لیے سخت سیکیورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور 15,000 سیکیورٹی اہلکار اس کو یقینی بنائیں گے۔ دنیا بھر میں آزادی اظہار کا نعرہ مارنے والے امریکہ نے اپنے ہی صدر کی زبان بندی کر دی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کیا ٹرمپ نواز شریف سے زیادہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن پھر بھی ان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ سنیپ چیٹ نے بھی ٹویٹر، یوٹیوب اور فیس بک کی طرح ان کے بعد ٹرمپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ وبا کے خلاف امریکہ کا رد عمل اور اس کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئی تھیں۔ اس کے بعد بلیک لائیو میٹر کی جو اینٹی ریسزم تحریک ہے، اور اس کے بعد اب یہ کیپٹل ہل پر حملہ، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جو سوسائٹی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوئی ہے اور سخت بیمار ہے، اور بائیڈن بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں امریکہ کو دوبارہ عظیم طاقت بنانا پڑے گا، یعنی کہ دوبارہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ وہ عظیم طاقت نہیں رہی جو وہ تھی۔ کیا امریکہ ان زخموں سے صحت یاب ہو جائے گا یا اور بکھر جائے گا؟ کیا ہم امریکہ میں مزید بدامنی دیکھیں گے یا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اندرونی طور پر اس حد تک تقسیم ہو گیا ہے کہ اسے ایک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سیاسی اور معاشی طور پر اتنی تقسیم ہے کہ اس سے سوسائٹی میں نفرت اور دھڑے بندی ہو چکی ہے۔ کسی بھی وقت تشدد اور دنگے شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ سول انریسٹ کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر امریکہ نے اپنے اصل مسائل اور اس کی نیشنل سیکیورٹی کو لاحق خطرات کا صحیح تعین نہ کیا تو امریکہ خود اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے ہی مسائل کو جاننے میں اتنی گمراہی کا سامنا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ ایک لمبے عرصے سے اپنے گھریلو مسائل پر توجہ دینے کی بجائے آئیڈیولوجیکل اینیمیز تلاش کر رہا ہے، جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی طاقتوں سے الجھ رہا ہے، اور اس کا گھر کے اوپر کم دلچسپی ہے۔ انٹر اسٹیٹ اسٹریٹجیز معاملات کو دیکھنے کی بجائے اس نے بیسیکلی قوم کو بتا رہا ہے کہ اسے چین اور روس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بڑا خطرہ ہے۔ چین کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نمبر 1 قرار دیا جا رہا ہے۔ بائیڈن نے روس کو امریکہ کے لیے اپنی الیکشن کمپین کے دوران موسٹ سیریس گلوبل تھریٹ قرار دیا۔ کولڈ وار کے بعد سے امریکی دنیا کی واحد سپر پاور تھا، چاہے وہ اپنے بیرونی دشمنوں کا خطرہ کتنا مرضی بڑھا چڑھا کر پیش کرے، لیکن کوئی بھی بیرونی طاقت اس وقت یہ سکت نہیں رکھتی کہ وہ دنیا کی سپر پاور کو ایک دم سے گرا کر زمین پہ لے آئے۔ اس وقت امریکہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے، کیا اسے ماضی کی اپنی کوششوں سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امریکہ بیرونی دشمنوں کے خلاف متحد ہوا؟ اگر امریکہ یہ وسائل اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے، نظریاتی اختلافات کو دور کرنے اور اپنی بجائے اپنے جمہوری نظام پر
فخر کرنے کے لیے خرچ کرتا تو آج اسے ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور دنیا کی بڑی فوجیں اپنے دشمن سے تو لڑ سکتی ہیں مگر اپنی عوام سے نہیں۔ اور وہ امریکہ جو کسی بھی اپنی ایمبیسی پر چھوٹے سے چھوٹے حملے کی صورت میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، آج اپنی سالمیت کی ضامن بلڈنگ کے تقدس پامال ہونے پر اپنے ہی زخم چاٹ رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے اندرونی معاملات ہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ امریکہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ امریکی سیاست میں شدت پسندی کہاں سے آئی کہ اپنے ہی لوگوں کو نومنتخب صدر کو دہشت گرد کہنا پڑ گیا۔ وہ امریکی پولیس جو سیاہ فام امریکیوں کے لیے قہر بن کر ٹوٹتی تھی، سفید فام امریکیوں کے لیے یا انتہا پسندوں کے سامنے بے بس کیوں نظر آئی؟ پوری دنیا نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بھی ان سفید فام امریکیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ عدالتوں سے معاملات نبٹ جانے کے باوجود کیوں امریکی صدر نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی تھی؟ ٹرمپ کے طرز عمل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اگر میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ پر حملے کے بعد عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تو آج پاکستان کو بھی یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی اور ہر کوئی اداروں کو نشانہ بنانے کی بجائے ان کا کر رہا ہوتا۔ بغیر احتساب کے کوئی بھی معاشرہ پنپ نہیں سکتا، کیونکہ امریکی سیاست میں مخالفت دشمنی میں بدلی۔ کانگریس پر قبضہ کر کے من مرضی کا فیصلہ لینے کی نوبت کیوں آئی؟ امریکہ جو ہر رنگ نسل ثقافت کو خوش آمدید کہتا تھا آج ان کے خلاف کیوں ہے؟ اور سفید فام بالادستی کا نظریہ رکھنے والے گروپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے کیسے بچ کے منظم ہو کے اس بلڈنگ پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ امریکہ اپنے آپ کو جاسوسی کا چیمپئن سمجھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے اس وقت، اور تارکین وطن کے لیے بھی بہت زیادہ نفرت پائی جا رہی ہے امریکہ کے اندر۔ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو کے رہ گئی ہے۔ اس وقت بائیڈن کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں کہ وہ آ کے ان چیلنجز سے کیسے نبٹتا ہے، کس طریقے سے وہ اندرونی معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، جبکہ بیرونی مڈل ایسٹ آپ دیکھ لیں، ساؤتھ چائنا سی دیکھ لیں، جہاں بھی نظر ڈالیں گے امریکہ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔